غلام وکیل کا دل صدر جہاں کی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ خود بخود بخارا کی طرف جا رہا تھا۔ ہر انسان کے لیے اس کا بخارا ہی اس کی محبت کا مرکز ہے۔ جب تو شیخ کے سامنے ہے تو بخارا میں ہے، اس بخارا کو ہرگز ذلت سے نہ دیکھنا۔ شیخ کا دل تمہارا بخارا ہے، اس دل میں اس وقت جگہ پاؤ گے جب اپنے آپ کو اس کے آگے خوار اور ذلیل بنا لو گے۔ معشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بھلا ہی ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا نفس فرما بردار ہو گیا۔ صدر جہاں کی جدائی جو اس کے دل میں تھی اس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے آپ کو صدر جہاں کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ میں کہوں گا میں نے اپنی جان تمہارے سامنے ڈال دی ہے، میں کہوں گا میں نے اپنی جان تمہارے سامنے ڈال دی ہے، تو جو چاہے کر، تیرے سامنے قتل ہونا کسی دوسری جگہ شاہ ہونے سے بہتر ہے۔ میں تیرے بغیر اپنی زندگی کو پھیکا سمجھتا ہوں۔ اگر صدر جہان نے اپنا دل سنگ خارا کی طرح بنا لیا ہے تو عاشق کے نزدیک وطن کی محبت کے یہ معنی ہے کہ جہاں اس کا محبوب ہے اس جگہ سے بھی محبت کرے۔ ایک شخص نے ایک عاشق سے پوچھا تو نے دنیا بھر کے شہر دیکھے ہیں، بتا کون سا شہر سب سے اچھا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جہاں یوسف علیہ السلام ہو وہیں جنت ہے، چاہے وہ کنواں ہو۔ محبوب کے ساتھ تکلیف دہ مقام بھی راحت کا سبب ہے۔ محبوب کی جدائی میں اگر جنت بھی ہو تو دوزخ کی طرح ہے۔ راستے میں جو دوست بھی اسے ملا اس نے مشورہ دیا کہ اگر تو وہاں جا رہا ہے تو دیوانہ ہے، کیونکہ صدر جہاں تجھے قتل کرا دے گا۔ خدا نے تجھے موقع دیا ہے، کہیں اور بھاگ جا۔ اس نے جواب دیا کہ میں عشق کا قیدی ہوں اور اس عشق کو وہ ڈرانے والے نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح اس وکیل پر ایک غیبی موکل مسلط تھا، اسی طرح ہر عشق کے سپاہی پر ایک اور سپاہی مسلط ہے جو اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ انسان گرفتار کرنے والے سپاہیوں سے گریز کرے۔ انسان اس برباد کرنے والے سپاہی سے غافل ہے، ورنہ وہ اللہ سے دعا کرتا اور اپنی نجات چاہتا۔ یہ سپاہی ہمیں محبوب کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اس لیے اس غیبی سپاہی کو نہیں دیکھ پاتا۔ وہ زوال پذیر دولت اور رتبے سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور وہی دولت اس رتبے کی محبت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر انسان دولت اور غرور سے نجات پا جائے تو وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اے نصیحت کرنے والے چپ ہو جا، تیری نصیحت میری قید کو زیادہ سخت کر رہی ہے۔ تو عشق کو نہیں جانتا۔ عشق کا سبق تو وہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے درس دینے والے لوگوں نے بھی درد عشق کا سبق بیان کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یہ کیفیت گفتنی نہیں ہے۔ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، وہ تو خود اپنی موت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے لیے صرف وہی موت نہیں جو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے، بلکہ ان کی موت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ عاشق سینکڑوں موتیں رکھتا ہے اور ہر وقت ایک جان قربان کرتا ہے۔ اس کو ہر جان قربان کرنے پر 10 جانیں اور حاصل ہو جاتی ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں اس غیب جانے دیگر است۔ جو لوگ اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہر لحظہ ایک نئی جان عطا کر دی جاتی ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ معشوق کی صفات کا بیان کسی زبان میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ عاشق کی زبان ہی سے عشق کی داستان بیان ہو سکتی ہے۔ عاشق یہ داستان بیان کرنے سے کسی مجبوری کی بنا پر توبہ بھی کر لے تو قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ پھر اسی توبہ پر توبہ کر لیتا ہے اور سولی پر بھی وہ داستان عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ عاشق بھی بخارا میں کسی درس کے لیے نہیں جا رہا، وہ اپنی جان کو صدر جہان پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ عاشق کا استاد تو حسن دوست ہوتا ہے اور اس کی کتاب دوست کا چہرہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے اور اس سے عاشق بہت سے معنی اخذ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر صفت
ایک ماہیت رکھتی ہے اور اس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے قصے مشہور ہیں کہ معمولی الفاظ جن کے بظاہر کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، ان پر وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ رہٹ کی آواز سے بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ بخارا میں بہت سے علوم و ہنر ہیں جو تم سیکھ سکتے ہو، لیکن مکمل جب بنو گے کہ خواریجوں کے لوازم عشق میں سے ہے، ضرور اختیار کر لو۔ اس وکیل کو علم الیقین کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ مشاہدہ اور عین الیقین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جس کو مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے وہ محض ذکر اسماء و صفات کا متمنی نہیں رہتا ہے، اس کے لیے خبریں اور عقلی دلائل بیکار ہو جاتے ہیں۔ مشاہدہ حاصل ہو جائے تو علم قوی ہو جاتا ہے، اور عام لوگوں کا آخرت کا علم محض خبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔